رات کا پچھلا پہر تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور گاؤں کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں عائشہ نام کی ایک یتیم لڑکی رہتی تھی۔ عائشہ کی عمر کوئی 19-20 سال ہوگی، مگر زندگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، نہ کوئی سہارا نہ کوئی اپنا، بس اللہ کا نام اور صبر ہی اس کی دولت تھا۔ وہ فجر سے پہلے اٹھتی، نماز پڑھتی، پھر گاؤں کے گھروں میں جا کر برتن دھوتی، کپڑے صاف کرتی اور جو تھوڑا بہت مل جاتا اسی میں شکر ادا کرتی۔ لوگ کہتے تھے یتیم ہے مگر کردار کی امیر ہے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا حمزہ۔ حمزہ ایک امیر گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ شہر میں بڑا تاجر تھا، ماں بھی دنیا داری میں گم۔ حمزہ کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، دوستوں کی محفلیں تھیں، مگر دل خالی تھا۔ وہ نماز کو مذاق سمجھتا، دین کو پرانی بات اور زندگی کو بس عیاشی کا نام۔ شراب، ناچ گانا، بے مقصد ہنسی اور گناہوں کی محفلیں، یہی اس کی زندگی تھی۔ گاؤں والے کہتے تھے لڑکا بگڑ گیا ہے، اللہ ہی ہدایت دے۔ ایک دن حمزہ اپنی گاڑی میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ شرط لگا رہا تھا۔ شرط یہ تھی کہ کون سب سے معصوم لڑکی کو گناہ کی طرف لا سکتا ہے۔ دوستوں میں سے ایک نے عائشہ کا نام لیا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، وہ یتیم لڑکی، وہ تو اللہ والی لگتی ہے، اسے کون بہکا سکتا ہے؟ حمزہ مسکرایا، غرور سے بولا، میں کر کے دکھاؤں گا۔ اگلے دن حمزہ نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا جہاں سے عائشہ پانی بھرنے جاتی تھی۔ عائشہ مٹکا سر پر رکھے جا رہی تھی کہ اچانک حمزہ کی گاڑی رکی۔ حمزہ نے نرمی سے کہا، عائشہ تمہیں چھوڑ دوں؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، مجھے کسی غیر مرد کی ضرورت نہیں، اللہ کافی ہے۔ یہ الفاظ حمزہ کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے، مگر اس نے ہنسی میں ٹال دیا۔ حمزہ روز کسی نہ کسی بہانے عائشہ کے سامنے آنے لگا، کبھی مدد کا ڈرامہ، کبھی ہمدردی، کبھی پیسوں کی پیشکش۔ ایک دن اس نے کہا، تم اتنی محنت کیوں کرتی ہو؟ میرے پاس سب کچھ ہے، میں تمہیں زندگی سے نکال سکتا ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر آواز مضبوط تھی، جس زندگی میں اللہ ناراض ہو وہ سونے کی ہو کر بھی جہنم ہے۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ بیمار پڑ گئی، بخار میں تڑپ رہی تھی اور جھونپڑی سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حمزہ اتفاقاً وہاں سے گزرا۔ اس نے عائشہ کو بے ہوش سا دیکھا۔ اس لمحے پہلی بار اس کا دل کانپ گیا۔ وہ اسے اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، بخار نہیں، یہ صبر کی حد ہے، یہ لڑکی اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ ہوش میں آ کر عائشہ نے دھیرے سے کہا، حمزہ مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میں بھوکی مر بھی جاؤں تو گناہ سے بہتر ہے۔ یہ جملے حمزہ کے دل میں اتر گئے۔ اس رات حمزہ سو نہ سکا۔ زندگی پہلی بار اسے خالی لگنے لگی۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، باپ کی نصیحتیں اور وہ قرآن جو کبھی الماری میں بند تھا۔ فجر کے وقت اس نے وضو کیا، کانپتے ہاتھوں سے سجدہ کیا اور رو کر کہا، یا اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے بدل دے۔ حمزہ نے عیاش دوست چھوڑ دیے، نماز کا پابند بن گیا، شراب سے توبہ کی، یتیموں کی مدد شروع کر دی۔ عائشہ کی عزت اس کے دل میں کئی گنا بڑھ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے والدین سے کہا، میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، عزت اور حلال کے ساتھ۔ سادہ سا نکاح ہوا، کوئی ناچ گانا نہیں، بس دعا اور سکون۔ عائشہ نے شکر ادا کیا، حمزہ نے عاجزی اختیار کی۔ گاؤں والوں نے کہا، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔